السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اس ولاگ میں بتانے والے ہیں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے بارے میں۔ خواجہ ناظم الدین 19 جولائی 1854 میں آپ ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ڈھاکہ کے نواب خاندان میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام ناظم الدین رکھا گیا۔ آپ نہایت ہی نیک، خوش اخلاق اور صوم و صلات کے پابند انسان تھے۔ آپ کے نانا خواجہ احسان اللہ نواب آف ڈھاکہ تھے۔ خواجہ احسان اللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے خواجہ سلیم اللہ نواب آف ڈھاکہ بنے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی بھی یہی خواجہ سلیم اللہ تھے۔ خواجہ ناظم الدین نے ابتدائی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ بعد آپ وطن واپس آ گئے اور ایم اے کالج میں پڑھنا شروع کیا۔ یہاں سے آپ نے گریجویشن کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے۔ آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آ گئے۔ آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور 1929 کے انتخاب میں حصہ لیا۔ آپ رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور 1937 میں آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ اپریل 1943 سے 1945 تک وزیر اعلیٰ بنگال اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پا گئے تو خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل منتخب کیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد آپ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل تھے۔ 16 اکتوبر 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ہو گئے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ان کی جگہ پر ایک متحرک اور قابل سیاسی انسان کی ضرورت تھی جو پاکستان کے آئین اور معیشت کو درست سمت پر لا سکے۔ اس کے لیے خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ آپ کا قد چھوٹا اور رنگ گندمی تھا۔ آپ کبھی کبھی شوقیہ پان بھی کھا لیتے تھے۔ آپ کو ٹینس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ شکار کھیلنے کا بھی آپ کو بہت زیادہ شوق تھا۔ اگر کبھی فرصت ملتی تو دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ اگر موقع ملتا تو ٹینس کھیلنے کا شوق بھی پورا کر لیتے تھے۔ آپ تنہائی میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ کھانے کی میز پر ان کا پورا گھرانہ اور وہ مہمان ہوتے تھے جو اکثر ڈھاکہ سے آئے ہوئے ہوتے تھے یا موجود ہوتے تھے۔ آپ اپنے وزراء پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ان میں خواجہ شہاب الدین اور فضل الرحمن صاحب آپ کے زیادہ قریبی تھے۔ چودھری محمد علی صاحب جو سیکرٹری جنرل سے وزیر خزانہ بنے تھے، ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسمبلی کے اجلاس میں آپ باقاعدگی سے جاتے تھے، البتہ آپ اتنے اچھے مقرر نہیں تھے۔ جب خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ آپ ایک بیوروکریٹس تھے۔ اس وقت ملک غلام محمد فالح زدہ تھے اور ان کی گفتگو بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین بھی نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی آئین کے مطابق چلایا جا رہا تھا۔ اس برطانوی قانون کے مطابق گورنر جنرل کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے اور اس سے گورنر ملک غلام محمد نے کھل کر جائز اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں پاکستان میں دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں اور دوسرا یہ کہ قادیانیوں کے خلاف چلنے والی تاریخ کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ یہ مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ اس پر گورنر غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ جب گورنر غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو اس دن آپ دورے پر جانے والے تھے۔ جب آپ کو اپنی برطرفی کا علم ہوا تو آپ نے یہ خاموشی سے برداشت کیا اور خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کو غلط قرار دینے کی اپیل کی، مگر برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ جب آپ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے لگے تو افسردہ نظر آ رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یہ پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے۔ ناظم الدین بہت ہی اچھے اور سچے سیاستدان تھے جن کو پاکستان سے عشق تھا۔ بنگالی ہونے کے باوجود تعصب کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ وزیر اعظم ہونے کے باوجود ترقی اور تعیناتیوں کے لیے کبھی بنگالیوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے تک کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے۔
آپ اقربا پروری سے کوسوں دور تھے۔ آپ 22 اکتوبر 1964 کے روز حرکت قلب رک جانے سے انتقال کر گئے۔